وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 39 سے 45 تک 26-68 درس کا نمبر 8 کا موضوع کیا ہم روز حساب پر یقین رکھتے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 39. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے. ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کریں اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. سامعین کرام، سورہ قاف ہے اور ہم مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کا جو پہلی آیت ہے فاصبر علی ما یقولون، اور تھوڑا سا پھر اگر آگے ہم چلیں تو آیت نمبر 45 میں ما انت علیہم بجبار نحن اعلم بما یقولون. ہم جانتے ہیں اے نبی جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی دعوت سے انکار کر رہے ہیں اور آپ پر مختلف قسم کے تہمتیں لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ ان کو چھوڑ دیجیے. ہمیں معلوم ہے سب کچھ، ہم اس سے نبٹ لیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. بہرحال یہ تو میں نے ویسے ہی ایک آپ کو ریفرنس دے دیا. تو آج کا جو سبق ہے سبح بحمد ربک فاصبر علی ما یقولون. اب دیکھیں یہ مخاطبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یقیناً، پہلا ان کا خطاب جو ہے، لیکن اب یہ ہمارے لیے ہے. یہ ساری آیات جو ہیں ہمارے لیے ہیں. اور اس میں جو 2 آیات ہیں اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. سبح بحمد ربک، اور مختلف اوقات میں وادبار السجود. تو اب اس میں دیکھیں ہمارے لیے یہ مضمون اصل میں داعی کے لیے ہے. داعی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے
کہ کون میری بات کو قبول کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے، اور یہاں بھی ہے ما انت علیہم بالجبار. آپ ان کو یعنی زبردستی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بہرحال وہ اس کی بات وہیں پر کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بلاغ تمہارے ذمے پہنچانا ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کے ذمے پہنچانا ہے، میرے ذمے حساب ہے، حساب میں لوں گا. تو دیکھیں داعی کے لیے آج مومن جو ہے، ظاہر ہے ہر مومن داعی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تمہاری دعوت کو تم دعوت دیتے رہو اور میرے ساتھ اپنا رابطہ بحال رکھو، بلکہ اسے بڑھاؤ. یعنی اس کے سبح بحمد ربک. اب یہ دیکھیں اس میں ایک تو بعض لوگ اس کا ظاہری مطلب لیتے ہیں کہ آپ الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں یا تسبیحات پڑھیں، اس سے انکار نہیں ہے، انکار اس سے نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ داعی کو کہہ رہا ہے، مومن کو کہہ رہا ہے کہ تم یعنی میری یاد میں چستی اختیار کرو اور اس میں زیادہ کرو، ہر وقت میری یاد میں رہو. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی ہر وقت صبح و شام. بالعشی والابکار. دوسری جگہ مختلف الفاظ آئے، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح و شام. کیونکہ اصل میں تو اللہ کی یاد ہے، اور مومن کو اللہ کی طرف سے پاور ملتی ہے. ظاہر ہے کہ ہماری زندگی تو اللہ کی وجہ سے ہے، اور مومن تو خاص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مومن کو یہی ارشاد فرما رہے کہ دیکھو میری یاد میں ولا تنیا فی ذکری. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں غالباً یہ آیت ہے کہ تم میری یاد میں سستی نہ کرنا. یہی بات جو ہے پھر مومن کے لیے بھی ہے. اب سستی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی نظر منزل سے ہٹ جائے. ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگ سست ہیں، عام مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں اللہ کی یاد، ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. تو ہم سست بن گئے. ایک آپ کے پڑوس میں ہندو ہے، وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو کوئی جواب دے سکے اور تنبیہ کر سکے، چیلنج کر سکے مت کرو یہ. اپنے آپ کو تو وہ سیکولر اسٹیٹ بتاتا ہے، لیکن وہاں آپ دیکھ لیں ہندوؤں کا کیا وہ ہے، گائے کو انہوں نے اپنا خدا گو ماتا، اور پھر ان کو جو ذبح کرتے ہیں تو وہ ان کو مارنے تک تیار ہو جاتے ہیں. ہم بات ہوئی بھی ہے کئی. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سست بن گئے ہیں، وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. یہ بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے لیے جینا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو صبح و شام جو ہے تم میری یاد میں رہا کرو. اور اگر کوئی یعنی مخالفت آتی ہے، کوئی تمہارے خلاف بات کرنے لگتا ہے، تو تم اس پر صبر کرو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، تو اسی طرح تم بھی صبر کرو. بہرحال دعوت جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، جو بھی ہوں، ہر مومن داعی اور داعیہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، اس کو ہونا چاہیے اور اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. یہ آیات جو ہیں خاص طور پہ
داعی کے لیے ہے، یعنی آخر تک داعی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، حقیقت کیا ہے، اور تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تمہیں کس طرح یعنی اپنا رد عمل کیسا دینا چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ فصبر، تو مخالفت آتی ہے تو اس کا جواب نہ دو، صبر کرو، برداشت کرو، اور اپنے رب کی یاد میں محو رہو. اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کو بھی، ظاہر ہے رات کو بھی، یہ تو دیکھیں رب کی یاد تو 24 گھنٹے پر محیط ہے، کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں غافل ہونے کی گنجائش موجود ہو. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں آپ نے رہنا ہے، اللہ کو مستحضر رکھنا ہے اپنے سامنے، اور اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو، وَاسْتَمِعْ، سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے. ذالک یوم الخروج، یہ وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، یوم الخروج. تو اب دیکھیں یہ قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرافیل علیہ السلام یعنی آخری جو پھونک ہے وہ ماریں گے سور میں، تو وہ ہر ایک کو، ہر مردے کو جو سو رہے ہیں ان کو ایسے لگے گا کہ میرے کان میں کسی نے بات کی ہے، تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ یہ دیکھیں یہ سارا مضمون کیا ہے کہ ایک دن ایسا، اے داعی، ایک دن آنے والا ہے کہ تم سب لوگ میرے حضور جمع ہوگے، زندہ ہوگے. اس دن جو ہے پھر میں نبٹ لوں گا ان لوگوں سے. ذالک یوم الخروج، یہ یعنی نکلنے کا دن وہ ہوگا. اب انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آیت نمبر 44 میں، یوم نہیں، آیت نمبر 43 میں، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، اور ہماری طرف ہی سب کو لوٹ کے آنا ہے. یہ وہ جملہ ہے دیکھیں میں نے آپ کو تو عرض کیا نا گزشتہ سبق میں، یہ سارا قرآن، یہ سارے مضامین ہمارے لیے غیر اہم ہے. اب اس میں دوبارہ زندگی کی بات ہو رہی ہے جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، نہ یقین ہے نہ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اپنے روز و شب میں بس کھوئے ہوئے ہیں، یہ میرا فائدہ ہو رہا ہے، یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس یہ بچے، یہ بیوی، یہ شوہر وغیرہ، یہ گھر، یہ گاڑی، اسی کے فکر میں ہم ہیں، اسی روز و شب میں ہم الجھ کے رہ گئے. تو سامعین اکرام، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ان مضامین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، اور سب کو اس دن ہماری طرف پلٹنا ہے، جس پہ ہمارا آج کے مسلمان کا یعنی یقین نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہتے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن جب زمین پھٹے گی تو لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، سرعان، جلدی جلدی. ذالک حشر علینا یسیر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. دیکھیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں نا. یہ تو میں آپ کو گزشتہ سبق میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا یقین ہے
کہ اللہ کے لیے دوبارہ پیدائش کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ کوئی زندگی نہیں ہے دوبارہ، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ حساب کتاب ہے، نہ پوچھ گچھ ہے. بس کھا لو، پی لو، جی لو، کھاؤ پیو، عیش کرو، مزے اڑاؤ، مزے کرو. یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے جسے ہم اپنا چکے ہیں. دیکھیں، دین کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے، بات ختم ہوگی. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. میرے پاس پیسے کم ہیں، یہ زیادہ ہونے چاہیے، میرے پاس پلاٹ کم ہے، زیادہ ہونے چاہیے، میرے پاس کرائے کا مکان ہے، اپنا ہونا چاہیے، میرے آبا و اجداد کے مکان میں رہ رہا ہوں، یہ اب یہ اس کو بدلنا چاہیے، ہم فیملی زیادہ ہو گئی، یہ ہونا چاہیے. دنیا ہی میں ہم کھو گئے ہیں. ہمیں آخرت کے خیال میں زندگی گزارنی چاہیے تھی. کیوں کہ ہر دن آنے والا دن ہماری زندگی کا دن کم ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف ہم ایک قدم بڑھ جاتے ہیں، ایک دن بڑھ جاتا ہے. لیکن ہمارا تو یقین نہیں آتا. نحن عالم بما یقولون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے داعی، تمہارے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن تم پر یعنی ما انت علیہم بالجبار، تمہارا کام ان سے جبرن منوانا نہیں ہے، تمہارا کام تو نصیحت کرنا ہے. یہ دراصل یہ جو جبار کے لفظ ما انت علیہم جبار، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داعی جو ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم یہ زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی وہ غلط بات ہے. اگر آپ کسی کو جبر کریں، زور کریں اور اصرار کریں، بعض اوقات ہوتا ہے ایک رویہ ایسا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض مذہبی گروہ ہیں وہ تھوڑا سا اصرار کرتے ہیں، آپ ضرور آئیں، آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو ایسی کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ مزمل میں ہے نا یہ آیت کہ بھئی یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے رب کا راستہ اپنا لے. تو لیکن یہ ما انت علیہم جبار مخاطب کو، یعنی جو مخالف جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم سے زبردستی کوئی نہیں کرے گا، تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور تم جو باتیں بنا رہے ہو میں تم سے نبٹ لوں گا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اب بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے. یہ ایک بنیادی کلیہ ہے دعوت کا. دوسری جگہ ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. تم تو اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کا اتباع کرے، یعنی وہ طالب ہو، تلاش میں ہو، اس کو نصیحت کرو. انما تم تو اسی شخص کو سنا سکتے ہو، ڈرا سکتے ہو، خبردار کر سکتے ہو. من اتبع ذکر، جو ذکر کی، جو نصیحت کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم او کما قال، اس شخص کو تم خوشخبری دے دو اے داعی بخشش کی اور بڑے اجر کی. پھر دوسری یہ مختلف جگہ یہ مضامین آئے ہیں. انما تنذر، اچھا یعنی سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور دوسرا اس سے اجتناب کرے گا. بہرحال اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ منوانا زبردستی کا کام نہ اللہ کا ہے نہ ہمارا مومنوں کا ہے.
جو بھی دعوت دینے والے ہیں ان کا کام میں زبردستی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں پہنچا دینا ہے، ایک بات واضح کر دینا ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فذکر بالقرآن، تم اگر نصیحت لوگوں کو کرتے ہو اے داعی تو قرآن کے ذریعے کرو. عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑی بڑی یعنی دعوتی پارٹیاں ہیں، میں زیادہ وضاحت سے بات نہیں کر رہا، تو ان کے پروگرام میں قرآن نہیں ہے. کم از کم اپنی کچھ کتابیں ہیں ان کے پاس، قصے، کہانیاں، واقعات، بزرگوں کے واقعات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات، قصے، کہانیاں، اس کی بنیاد پر وہ دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے نہیں، قرآن کے ذریعے تم ان کو نصیحت کرو. دیکھیں اصل علم کی جڑ جو ہے وہ قرآن ہے، اور یہ نصیحت ہے. ان فی ذالک لذکر، یہاں ہم نے پڑھ چکے ہیں نا، اس میں نصیحت لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے اس کو تم قرآن کے ذریعے نصیحت دو. ظاہر ہے کہ قرآن میں سارا پروگرام موجود ہے، ہمیں تو قصے کہانیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. بہرحال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سورہ قاف کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا. میں نے بیان کیا، آپ نے سنا. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. اگلی سورہ زاریات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دے اور مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار وذکر بالقرآن من یخاف وعید. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیح کیا کرو. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے.
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.